اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 260 سے آیت نمبر 264، 260 سے 264۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ 7 سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ 100 حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا سے اس صفحے پر بحث کا آغاز کیا۔ ہم اس بات کو پہلے پڑھ چکے کہ پروردگار عالم نے آیت الکرسی میں اپنا تعارف کروایا کہ الحی القیوم، وہ زندہ ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا جو نمرود سے مکالمہ تھا، اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کا تعارف کروایا کہ الذی یحیی، کہ وہ زندگی دیتا ہے۔ پہلے ہم نے پڑھا وہ زندہ ہے، وہ زندگی دیتا ہے، یہ بعد میں آیا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وہ نمرود کا مکالمہ آگے بڑھتا ہے۔ پھر جناب عزیر علیہ السلام کا جو غفلت پر مبنی ایک جملہ تھا کہ انا یحیی ھذہ اللہ، کہ کیسے اللہ اسے زندہ کرے گا، وہ بستی جو بالکل برباد ہو چکی تھی۔ پھر ان کے ساتھ جو معاملہ تھا اسے قرآن نے پیش کیا۔ اب یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خدا کی بارگاہ میں ایک مدعا کہ ایمان کے بعد اطمینان قلبی میں اضافے کے لیے، اس یقین میں اضافے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دعا مانگتے ہیں کہ اے پروردگار مجھے دکھا کیف تحیی الموتى، کہ کیسے تو مردوں کو زندہ کرے گا۔ تو خدا نے پوچھا کہ اولم تؤمن، کہ کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً جواب دیا بلا، کیوں نہیں، ولیکن لیطمئن قلبی، مگر میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آئے، مزید اطمینان حاصل ہو۔ یہی وہ چیز ہے
جو امام علی رضا علیہ السلام سے پوچھی بھی گئی کہ اکانا فی قلبہ شکن، کہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں کوئی شک تھا؟ تو امام نے فرمایا لا کانا علی یقین، امام نے فرمایا ہرگز نہیں، وہ یقین پر تھے، ولکنہ، لیکن ارادہ من اللہ الزیادۃ فی یقینہ، انہوں نے چاہا کہ اللہ سے یقین میں مزید اضافے کا سوال کریں، جس کے بعد پھر پروردگار عالم نے یہ اہتمام کیا اور یہ کہا کہ ابراہیم ایک کام کرو کہ 4 پرندوں کو لو، انہیں اپنی طرف بلاؤ اور پھر ظاہر ہے کہ ان کا ایک ایک حصہ جو ہے وہ پہاڑ کے اوپر رکھ دو، انہیں ذبح کر کے ان کے گوشت کا حصہ، اور پھر ان کو پکارو تو وہ تمہاری طرف یاتینک سعیا، دوڑے چلے آئیں گے، اور جان لو کہ اللہ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے، زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اب یہ بالکل معجزے کا ایک انداز، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو دل میں ارادہ و یقین رکھتے ہیں مگر اس یقین میں مزید اضافے کے لیے گویا آنکھوں سے بھی اس چیز کو مشاہدہ کر رہے ہیں، یہ عین الیقین کی گویا منزل حاصل ہو رہی، اور اس کے ذریعے سے پروردگار عالم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو بہرحال شرف عطا فرمایا کہ انہیں دکھا بھی دیا۔ اب اس کے بعد پروردگار عالم نے اگلی آیت میں انفاق پر گفتگو کی ہے کہ خدا کی راہ میں خرچ کرنا، کہ اگر واقعا خدا کی راہ میں خرچ کیا جائے تو خدا اسے بھی مزید زندگی عطا کرتا ہے، اس کے اندر بھی مزید وسعت برکت آ جاتی ہے، اسے مختلف مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا جا رہا ہے، اور یہ موضوع اب سورہ بقرہ کے آخر سے کچھ پہلے تک آپ دیکھیں گے کہ کسی نہ کسی انداز سے چلتا چلا جائے گا۔ پھر اسی خدا کی راہ میں خرچ کرنے کو سود کے ساتھ کمپیئر کر کے ایک ہمارے سامنے تمثیل بھی بیان کی جائے گی۔ اب یہاں پر جو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں بڑی وسعت کے ساتھ، کہ جہاں پر اللہ کی راہ قرار دی جا سکے، چاہے مسجد بنانے کے لیے، امام باڑہ بنانے کے لیے، کسی خیرات کے لیے، کسی کو کھانا کھلانے کے لیے، کسی ہسپتال میں مریض کے علاج کے لیے، کسی کو لباس پہنانے کے لیے، کسی بچے کی فیس دے کر اس کے علم میں اضافے کے لیے، کسی کو اپنے پیر پر کھڑا رکھنے کے لیے، کھڑا کرنے کے لیے، کاروبار کروانے کے لیے، بڑی وسعت ہے۔ کوئی بھی نیک کام اگر اس نیک کام کو قربتاً اللہ انجام دیا جائے تو پروردگار فرماتا ہے کہ اس کی مثال ایک دانے کی ہے کہ جس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی کے اندر پھر 100 دانے ہوں، یعنی یہ اتنی برکت ہو کہ دانہ تو ایک تھا مگر جب اس کو ڈالا گیا تو اس میں اتنا اضافہ ہو گیا، یعنی 700 ٹائم 700 گنا۔ اور پھر پروردگار نے یہاں پر بھی اکتفا نہیں کیا، فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور اضافہ کر دیتا ہے، اور یہ خدا کا چاہنا بغیر وجہ کے نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے کہ ایک انسان خلوص کے ساتھ قربتاً اللہ اگر اپنے کاموں کو انجام دے رہا ہے تو اس خلوص کو جج کرنے والا خود پروردگار ہے کہ کتنی پیورٹی کے ساتھ، کتنی سنسیئرٹی کے ساتھ، کتنے اخلاص کے ساتھ اس نے اس کام کو انجام دیا، اسی کے اعتبار سے ظاہر ہے کہ اس کا درجہ بڑھتا چلا جائے گا اور اس کے اس انفاق کو، خدا کی راہ میں خرچ کرنے کو، خدا برکت سے نوازتا چلا جائے گا۔ پھر اس کی کچھ وضاحت آگے آ بھی رہی ہے۔ پروردگار فرماتا ہے کہ الذین ینفقون، وہ جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، پھر اس کے بعد وہ اس انفاق کے بعد احسان جتا کر یا اذیت پہنچا کر اپنے اس انفاق کو ضائع نہیں کرتے۔ ایک ہے احسان جتانا کہ اس وقت تو اس کام کو انجام دے دیا مگر بعد میں اس کو یہ جتایا کہ اگر ہم نہ ہوتے تو تم کہاں ہوتے، تمہارے کیسے وقت پر ہم کام آئے۔ یہ وہ آگ ہوگی کہ جو خرمن احسان کو جلا کر خاک کرتے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ بعد میں اس کے دل کے دکھانے کا سامان کرنے لگے، مثلا ایسے لوگوں سے اس کا ذکر کر رہا ہے جس پر وہ اپنی حالت کا ظاہر ہونا پسند نہیں کرتا، تو یہ اذیت ہی ہے۔ لیکن اگر یہ دونوں کام نہ کیے جائیں کہ بھئی میں نے تو اللہ کے لیے کیا، اللہ جانتا ہے، مجھے کسی اور کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور مجھے اس کے اوپر احسان جتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ انہیں کوئی غم ہوگا۔ پھر پروردگار نے ایک اور انداز سے سمجھایا کہ دیکھو اچھے عنوان سے بات کہہ دینا اور بخش دینا، ٹال دینا، مغفرت کر دینا، یہ بہتر ہے اس صدقے سے کہ جس کے بعد اذیت پہنچائی جائے۔ یعنی اگر معذرت کر لی، کہہ دیا کہ میں معافی چاہتا ہوں، اس وقت میرے پاس گنجائش نہیں ہے، اب ظاہر ہے کہ سامنے والا جس بیک گراؤنڈ کے ساتھ آیا ہے وہ میں اور آپ نہیں جانتے، وہ ہو سکتا ہے بہت پریشانی کے ساتھ آیا ہو، تو وہ کوئی کڑوی بات بھی کہہ دے کہ ہاں تمہیں کیا احساس ہو سکتا ہے، تم پیسے والوں کو کیا معلوم، یہ جملہ وہ کہہ بھی رہا ہے، تو یہ جو جس سے وہ بات کی جا رہی ہے، سوال کیا جا رہا ہے، اگر وہ اس کی اس بات کو، کڑوی بات کو، تلخ بات کو، اس بٹر کمنٹ کو نظر انداز کر دے تو یہ اس صدقے سے بہرحال بہتر ہے
کہ جس کو دینے کے بعد اذیت پہنچائی جائے. اور اللہ یقیناً غنی ہے اور اللہ حلیم ہے، یعنی اللہ سے زیادہ تو کسی کے پاس نہیں ہو سکتا جتنا وہ وسعت رکھتا ہے. اور پھر اللہ بردبار بھی ہے، برداشت بھی کرتا ہے. تو خدا سمجھا رہا ہے کہ پروردگار عالم کو دیکھو اور اپنے اندر یہ اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کرو کہ اگر اللہ نے تمہیں نوازا ہے تو اس کے بعد تمہارے اندر ایک برداشت بھی ہونی چاہیے. مزید کہا جا رہا ہے اے ایمان لانے والوں لا تبطلوا صدقاتکم، کہ اپنے صدقات کو باطل مت کرو. تم نے دیا اور پھر اب اس کو انویلڈ کر دیا، کیا فائدہ ہوا؟ کس کے ذریعے سے باطل مت کرو؟ بالمن والاذی، احسان جتا کر اور اذیت پہنچا کر اپنے صدقات کو باطل مت کرو، انویلڈ مت کرو، نلیفائی مت کرو، وائڈ مت کرو. جیسے کہ وہ جو خرچ کرتا ہے اپنے مال کو لوگوں کو دکھانے کے لیے، نہ اس کا ایمان اللہ پر ہوتا ہے نہ آخرت پر ہوتا ہے. تو اب اس کا جو یہ خرچ کرنا ہے اس کی مثال کیا ہے کہ مثل صفوان، کہ ایک چکنا پتھر ہے اور اس کے اوپر غبار پڑا ہوا ہے، علیہ ترابن، تو وہاں پر اگر پانی گرے گا تو ہوگا کیا؟ فترکہ سلدا، تو وہ بالکل صفا چٹ ہو جائے گا، غبار بہہ جائے گا. اور اس پتھر کے اندر تو اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ وہ اس پانی کو جذب کرے اور اس کے نتیجے میں کھیتی وہاں پر اگے. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، نہ وہ اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ کچھ ذرا سا حاصل کر سکیں، ذرا سا بھی. اور اللہ کافر قوم کی ہدایت نہیں کرتا. یہ جو تشبیہ کا محل ہے اس میں پتھر کا غبار وہ دکھاوے کا عمل ہے اور بارش سے اس کا صفا چٹ ہو جانا روز آخرت کی حقیقت پاش ساتھ کا سامنے آ جانا ہے اور ریاکاری کے نمائشی کردار کا ایک دم غائب ہو جانا ہے. یہ بہت خوبصورت تبصرہ حضرت علامہ سید علی نقوی صاحب کا ہے. پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں مالک قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.